بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کل آرمی چیف نے پارلیمان کو جا کر ایڈریس کیا اور خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک بریفنگ دی. لیکن ایز آلویز بریفنگ تو سیکیورٹی کے حوالے سے تھی، دہشت گردی کے حوالے سے. اور اس کو یاد رکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کہہ رہے جو الیکشنز کروائیں، تو حکومت یہ موقف لے چکی ہے ود دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کہ ابھی الیکشنز ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم فوج نہیں دے سکتے اور ہم پیسہ نہیں دے سکتے. تو پیسے کے حوالے سے بھی کل ہی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ سپریم کورٹ نے کہا جی اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی دے پتہ نہیں 15-16 ارب روپیہ ٹو دا الیکشن کمیشن. وہ جو قانون کچھ ہے ان کے خلاف ہے، وہ ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے بھی پارلیمان میں آ کے ایک پریزنٹیشن کی، بریف کیا پارلیمنٹیرینس کو. تو انہوں نے وہ کہا ڈیٹیرنس ڈائیلاگ اور ڈیولپمنٹ کی جو پالیسی وہی ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یاد رہے کہ لوگ بہت پریشان تھے، اور خاص طور پہ فاٹا کے فارمرلی فاٹا کے ٹرائبل ایریاز کے کہ جی یہ آپ ایک نیا آپریشن کر رہے ہیں، 20 کر چکے ہیں آپریشن، یہ 21واں آپریشن ہے اور معاہدے بھی طے کر چکے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو کافی اس پر تنقید تھی، تو اس کا بھی ایک جواب دیا انہوں نے کہ جی آپریشن نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہی چل رہا ہے. بہرحال ایک تو وہ بات ہو گئی. پھر بھی انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ریاست کی ریٹ ان کو ماننی ہے، ادروائز اگر آپ کچھ ڈھیل دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو یہ ری گروپ کر کے یہ اسٹرینتھن ہو کے پھر دے کم بیک ٹو ہٹ. تو ایک وہ جو پالیسی ہے کہ جی بات بھی کریں اور بیسکلی آپ ان کو اپنا کائنیٹک نان کائنیٹک اپروچ لے کے چلیں، تو اس پہ بات کی. لیکن ہماتن گوشت ساری سیاسی جماعتیں ان کو سن رہی تھیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کا پاور پلے ایسے جڑا ہوا ہے جب سے کہ 50s آنورڈز. تو اب وہ دیکھتے ہیں سب کہ جی آرمی چیف اب کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. اور پھر وہ جو ایک عام بات کرتے ہیں، عموماً کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی بڑی نئی بات ہے یا کوئی پالیسی چینج ہے یا کچھ ہے، یا وہ جو ان کی اپنی سوچ ہے اندر کی، ان کی ادارے کی، وہ کوئی سامنے لے کے آتے ہیں. انہوں نے ایک کچھ تو بہرحال ان کو کہنا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہی کہا جو ہمیشہ کہتے ہیں آرمی چیف کے. ایک انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے وہ منبع ہے، دیٹ از دا فاؤنٹن ہیڈ آف پاور. اینڈ انہوں نے یہ کہا کہ جو عوام ہے اس کو آئین اور پارلیمان جو ہے وہ دے بیسکلی ان دیم ریسٹ دا کانفیڈنس آف دا الیکٹریٹ آف دا پیپل. پھر انہوں نے کہا کہ جو محور ہے، فاؤنٹن ہیڈ محور جو ہے آف پاور، وہ پاکستان کی عوام ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ٹھیک فرمایا. پھر انہوں نے یہ کہا اچھا جی تو بات کون سی سب نے پکڑی، اور اس پہ وی لاگ اور یعنی سوشل میڈیا پہ، اور کوئی ایک طرف اس کو موڑ رہا ہے، کوئی دوسری طرف موڑ رہا ہے، اور سیاستدان اپنی اپنی بات کہیں گے. انہوں نے کہا جی نہ نیا پاکستان تو نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان. ٹھیک ہے، سو تو واٹس دا بگ ڈیل؟ ٹھیک ہے ہمارا پاکستان ہے. چل مشرف نے کہا تھا پہلے پاکستان، لوگ کہتے ہیں زندہ باد پاکستان، لوگ کہتے ہیں ہماری جان ہے پاکستان. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہ نیا نہ پرانا ہمارا پاکستان. اب اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں سے نکالیں کہ مطلب کیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین، اور کس طرف اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ ہے. بہرحال زیادہ جو حکومت جس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے گی، کیا کرے گی، اچھا جی ان کا مطلب نیا اور پرانا پاکستان چھوڑیں جی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو الیکٹڈ پارلیمان ہے، وہ متعین کرے سفر کا پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ کا اور ان کی پراسپیرٹی کا، اور سفر آپ متعین کریں اور ہم پاکستان کی فوج جو ہے وہ ساتھ آپ کے چلے گی اور بالکل آپ کو سپورٹ کرے گی. تو یقیناً کرے گی سپورٹ آئینی طور پہ. دس از دا رول آف دا آرمی. ایکچولی آرمی کا تو سیکیورٹی کا رول ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر حکومت فوج کو
کے ساتھ مل کے، چاہے اکانومی پہ، چاہے فارن پالیسی پہ، چاہے سیکیورٹی پہ، تو اسی میں انہوں نے آرمی چیف نے بھی یہ کہہ دیا. تو اب بات کیا اس میں؟ بات یہ ہے کہ کوئی بات خاص ہے ہی نہیں. بات یہی ہے کہ پاکستان کے پیارے سیاستدانوں، آپ یہ سمجھیں کہ بجائے دیکھنے کی فوج کی طرف، بجائے نمبر ادھر بنانے کے لیے، بجائے کہ ان سے آپ کہیں کہ جی چلیں ان کا ہم ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پھر منزل پہ پہنچتے ہیں، منزل ہوئی کرسی، اس کی بجائے ہمیں سیاستدان جو ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ سیاستدان اب بیٹھ جائیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پارٹ 2 پر کام کریں. جو اب 2023 کا چارٹر آف ڈیموکریسی یہی ہے. دس از دی اونلی وے فارورڈ. آپ یو کیپ لوکنگ ایٹ دا جی ایچ کیو، یو کیپ لوکنگ ایٹ دی آرمی چیف، یو کیپ سینگ اچھا جی اب یہ کیا کہیں گے، کیا ہمارے فائدے میں ہے، کیا ہمارے نقصان میں ہے، کون سا لفظ ادا کر دیں جس سے کہ ہماری طاقت میں کوئی اضافہ ہو جائے یا ہمیں کوئی طاقت مل جائے سیاسی. یہ سب باتیں بے معنی ہیں. یاد رکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں تمغہ جمہوریت، میڈل آف ڈیموکریسی کس کو دیا تھا؟ جنرل بیگ کو، جنرل اسلم بیگ کو. اور پھر جنرل اسلم بیگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے 1990 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو غلام احسان خان صاحب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنرل عاصم منیر یہ کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کر بھی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ وقت ہی ایسا نہیں ہے کہ فوج آئے اور آ کے کہے جی آپ گھر جائیں. دیز آر ڈفرینٹ ٹائمز الحمدللہ. اور یہ بھی کہ فوج اتنی مل کے حکومت کے ساتھ ہے، کام میں دیکھ رہی ہے، اور چاہے پالیسیز ہیں اس میں مل کے چل رہے ہیں. وہ پہلے جنرل باجوہ تھے، وہ تو ڈیپوٹی پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب کے، اف ناٹ کو پرائم منسٹر، اتنے زیادہ وہ انوالو تھے. اب یہ جنرل عاصم منیر تو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم بہت کم بولتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، کم سے کم بات کریں. لیکن سوال آرمی چیف کی کم ہے، سوال سیاستدانوں کا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں. آرمی چیفز آج ہیں، کل جو بھی گزرے ہوئے کل کے، ان کو تو اتنی عادت کہ اپنا سیاست میں اتنے انوالو ہو جائیں کہ توڑ مڑوڑ کے. جنرل باجوہ نے کوئی حد تو نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے تو اس کو نکالو، اس کو ڈالو، اس کو نکالو. اور آج بھی جو بڑا سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ کیا، دیکھیے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کہا گیا کہ بھئی ایک رشتہ اور ایک ڈائنامک تھا ریلیشن شپ کا بھی، جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب جب یہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے، اور پھر جو تبدیلیاں وہ لے کے آئے عمران خان صاحب. تو یہ بات بار بار اٹھتی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں بننے دوں گا، یہ فرقہ بننے دوں گا، یہ سب باتیں جو ہوئیں تو وہ ایک بیگیج ہے. لیکن ان سب چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے، ان سب چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے اگر سیاستدان بیٹھ کے آپس میں بات کریں. عمران خان صاحب یہ اٹیک کرنے، پتہ نہیں عمران خان صاحب نے ابھی تک نہیں سیکھا کہ زبانی کلامی اٹیک کریں. کہہ دیں آپ نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کہ میں یہ کرپشن ہے اس کو ختم کروں گا اور پیسے واپس لاؤں گا اور جو اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. کتنی اکاؤنٹیبلٹی آئی، کتنا پیسہ آئے، یہ سب تو زبانی کلامی کچھ بھی نہیں ہوتا. فوج کو یہ کرنا ہے، فوج کو یہ کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، فوج یہ کریے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو جو اوور سائٹ ہے اس کو آپ کس طرح سے بناتے ہیں، اس کو کتنا فول پروف بناتے ہیں، کتنا قانون آئین کے اندر لے کے آتے ہیں، کتنا پارلیمان میں لاتے ہیں. تو ہم یہ ضرور کہیں گے فوج نے حکومت میں آ کے آرمی جنرلز، ناٹ فوج، ٹاپ جنرلز نے تباہی کی ہے آ کے جب آئے ہیں انٹو پالیٹکس. تو وہ تو بات طے ہے. سوال تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے ہمارے پیارے سیاستدانوں، آپ کیا کریں گے، آپ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اور کیا یہی حکومت کہے گی کہ ٹھیک ہے جی عمران تو ہمیں پسند نہیں، اب عمران کو جتنا برا کہیں، جتنی خلیج ڈالیں عمران میں اور فوج میں، اتنا ہمارے لیے اچھا ہے. یہ دس از ون وے آف لکنگ ایٹ اٹ. لیکن اس میں نو بڈی از دا ونر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. شہباز شریف صاحب ڈائنامک
کوئی اتنے کرزمیٹک نہیں لیکن ابیلٹی ہے، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اب زرداری صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ جی بات چیت کریں، یہ کریں اور بیٹھیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو بڑا اچھا ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں اس طرف آپ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس طرح سیاستدان ساتھ مل کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 بنائیں، تو وہ اس پر فوکس کریں۔ دیٹ از دا وے فارورڈ، دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ جنرل عاصم منیر کیا کہہ رہے ہیں، کون سا لفظ ادا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کس کی طرف دیکھ کے ناراض ہو رہے ہیں، یہ تو بالکل بے معنی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں اس میں رکھا۔ آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، آپ آپس میں رولز آف دا گیم سیاستدان طے کریں تو بات انشاءاللہ بہت آگے جائے گی، سیاست کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔